لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدر محترم حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ہمدرس ہم سبق اصحاب چمن، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے اسلام اور ہمارا معاشرہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ انہی میں سے ایک اہم نعمت ہے اسلام۔ اسلام کا لفظ سلیم سے نکلا ہے جس کا معنی لغت میں بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی فراہم کرنے کی۔ حدیث نبوی اس لغوی معنی کے لحاظ سے فرماتا ہے المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، بہتر مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ لغت کے روح سے لفظ انسان چار معنی پردار کرتا ہے۔ نمبر ایک، اسلام کا لغوی معنی خدا میں سکون پانا، دوسرا بات امن و سلامتی دینا اور کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہے انہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا مفہوم ہے ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا، خود سپرد و اطاعت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب ان کے رب نے ان کے سامنے فرمایا کہ تم سب میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں سارے جہاں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اسلام کا تیسرا مفہوم سورہ معاشرے کا پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم سب اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک بلند و بالا درخت کو عربی لغت نصرن کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام سے مراد امن پانا، صلح واشتی اور بلندی کی۔ اسلام میں اپنے آپ کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ باہم مل جل کر رہنا، انسانی ماحول، جماعت زندگی جس میں ہر فرد کو رہنے، سہنے اور ترقی کے لیے ایک دوسرے سے وابستہ پڑتا ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسلام سے قبل عرب دنیا کے معاشرتی حالات کے ایک جھلک کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام سے قبل جہالت کا دور و دورہ تھا، لوگ بد اعتقادی، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے، فحاشی و بحیائی عام تھی، ظلم و زیادت حق تلفی عام تھی، سود خوری جوا بازی کا بازار گرم تھا، سر عام شراب نوشی و خوردوزی کی جاتی تھی۔ لوگوں کے درمیان محبت اور الفت تعلقات نہ تھے بلکہ بغض و عین عداوت ان کے مابین عام تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مخالفت کرتا، ایک خاندان دوسرے خاندان پر پسند کرتا، عدم مساوات بھائی چارگی کا تصور نہ تھا۔ ایسے نازک حالات میں کائنات رب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح انسانیت بنا کر بھیجا۔ نبی بدام ہر معاشرے میں پیغمبر محمد سلامتی کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ وہ معاشرہ جس میں انسان کی عزت کرنے میں کوئی تصور نہ تھا، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت کرنے میں درس دیا، قتل و غارت سے منع فرمایا، ان پڑھوں کو پناہ نہیں کر سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت اور وقت درس دیا، جبر اور بربریت کرنے والوں کو رحمت و شفقت عدل و مساوات کا طریقہ سکھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم دنیا سے سب سے پاکیزہ مہذب معاشرہ بن گیا۔ محترم حاضرین، اسلام معاشرے کی تشکیل کے لیے جو تصویر پیش کی ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح فرمایا لا افضل لعربی على عجمی ولا لعجمی لعربی ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى۔ نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر افضلیت فوقیت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ مطلب حاضرین، اسلام معاشرے میں رنگ، نسل، زبان، معیشت و سیاست، مصنوعی تفریقوں کو مٹا کر تمام انسانوں کو برابر کرنا چاہتا ہے۔ بلا تفریق سب کے ساتھ عدم مساوات کے قیام پر زور دیتا ہے۔ سماج و معاشرے میں امن و سلامتی، اخوت و مساوات برقرار رکھنے کے لیے حدود اقتصاد کو نافذ کر لاگو کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ یا پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کی خود سے تعلیم کا اعلان کیا۔ جیسے شراب نوشی، زناکاری پر حد جاری کی، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں سنائی گئی۔ حاضرین، لیکن افسوس آج ہمارا معاشرہ ہر طرح کی برائی میں غرق ہو چکا ہے، اخلاقی بگاڑ، سماجی خرابی عروج پر ہے، عدل و انصاف نے دم توڑ دیا، باہمی حقوق کی ادائیگی کا فراموش کر چکے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، بڑوں
چھوٹوں کی عزت احترام کا جنازہ نکل چکا ہے۔ محترم حاضرین، اسلام میں قیام تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے اسلامی عقائد تعلیمات کو مجلس اخلاق سیاسی امور کے انجام دہی میں اپنا دستور العمل بنا لیں اور انہیں اصول ضوابط کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب اصول ضوابط کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔